صبح صبح گاتی کا وقت ہوتا ہے، یہی ٹائم تو ہے جب دیہات والے شہر کے اندر آتے ہیں اور آ کے دکانداری بڑی چمکتی، اٹھو اٹھو اٹھو۔ اب یہ کائنات کی روشنی نے متاثر کیا گھر والوں کو، تو اس پر انہوں نے محنت شروع کر دی اور اسی پہ باپ کو لگا دیا، بھائی کو لگا دیا۔ اگر بھائی درزی ہے تو بہن کہہ رہی ہے کمیزیں دوسری شلواریں جیسی ہوگی، کوئی گاہک دکان سے جانے نہ پائے۔ اعمال کی روشنی سے متاثر ہوئے نہیں، اعمال کی روشنی پر جو ملے گا اللہ نے اسے پردے میں رکھا ہے۔ جنت ملے گی، حضور کا دیدار ملے گا، حوض کوثر کا پانی ملے گا، قبر کے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آیا جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو قبر کے اندھیرے کے اندر عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا جواب بعد میں دوں گا، بھائی مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میرا ٹائم ہو گیا۔ تو جو اس کے اندر اعمال کی روشنی چلی اور اس پر اعمال پہ کاربند رہا تو فرشتے کہتے ہیں تو پہلی نماز کے سجدے کے لیے کر رہا ہے، تو فرشتہ اس کی قبر میں اعلان کر کے جاتا ہے سو جا ایسی نئی نویلی دلہن کی طرح جو سج دھج کے تیار ہو کے بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی، تو بھی انتظار کر قیامت کی صبح کا تاکہ تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جا کر بٹھا دیا جائے۔ نہ کوئی تجھے اٹھائے گا، نہ کوئی جگائے گا، نہ تجھے بٹھائے گا۔ اب یہ کائنات کی روشنی سے متاثر نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ کرام اور ہمارے میں فرق یہ ہے، ہم کائنات کی روشنی سے متاثر، صحابہ اعمال کی روشنی سے متاثر۔ اس اعمال کی روشنی پر لانے کے لیے جناب محمد عربی سب کہتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال دن رات لگانے پڑے۔ پھر معیار بنایا، اس میں امیر نہیں دیکھنا، اس میں غریب نہیں دیکھنا، اپنا نہیں دیکھنا، رشتہ دار نہیں دیکھنا، غیر رشتہ دار نہیں دیکھنا۔ یہی وجہ تھی جب عرب کے شہزادے حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے اور آپ رحمت والے نبی ان کو دعوت دے رہے دین اسلام کی، تو اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور آگے رسول اللہ علامہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی ما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا مجھے سکھلا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، ناگواری طبیعت پہ آئی کہ یہ تو پہلے اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے، چلو آج آئی گئے تو اس وجہ سے اٹھ کے نہ چلے جائیں۔ عرب والوں میں اکڑ تھی بڑی کہ اس وجہ سے نہ اٹھ کے چلے جائیں، لوگ ہمیں غریبوں کے ساتھ یا غریبوں کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ صرف اللہ کے نبی کی یہ منشا تھی، یہ نہیں تھا یہ امیر یہ غریب، یہ نہیں تھا کہ یہ فقیر ہے یہ کچے مکان کے رہنے والے اور یہ مکے کے سردار۔ بس حضور علیہ السلام نے ماتھے پہ بل رہے فوراً قرآن آ گیا، فرمایا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوچ کیسے لیا؟ اب ایسا وتولا ان جاءہ الاعمى کہ تیری مجلس میں ایک نبی نہ آ گیا تو نے ماتھے پہ بل چڑھا لیا۔ میرے پیغمبر جتنے یہ عرب کے شہزادے بڑی بڑی سرداریوں والے، بڑی بڑی پگوں والے، بڑی بڑی زمینوں والے، بڑے بڑے اختیار والے، جتنے یہ تیرے پاس بیٹھے ہیں، ان جیسوں سے ساری کائنات بھر دی جائے، تیرے ایک عبداللہ بن ام مکتوم کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معیار ختم کر دیا، امیری کا، غریبی کا، فقیری کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور لوگوں جاؤ پاکستان کے اندر جا کے دیکھ لو، جہاں امیر کی قبر ہے ساتھ غریب کی قبر ہے، جہاں وزیر اعظم کی قبر ہے وہیں ڈیوٹیاں گاڑنے والے کی قبر ہے، جس قبرستان کے اندر علاقے کے چیئرمین ایم پی ایم ایل اے کی قبر ہے، اسی علاقے میں اسی قبرستان میں ریڈی۔ جب مرنے کے بعد قبروں میں فرق نہیں پڑتا تو دنیا کی زندگی میں لباس کردار کو دیکھ کے فرق کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، باقی کوئی نہیں۔ نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ دکانوں کو دیکھتا ہے، نہ کاروبار کو دیکھتا ہے، نہ جہان کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے مکانوں کو دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر کیا چھپا کے میرے پاس۔ انسان کے کردار پر انسان کے آج پر فیصلہ کیا جائے گا۔ زمین پر اللہ کی نافرمانی ان جسموں سے کرنے والا قیامت کے دن کھڑا ہوگا، منہ کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ پیروں سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کر کے آئے؟ اگر ہاتھ پیر ہی مسلمان کے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ پیر ہی انسان کے مخالف بن گئے، انسان کے خلاف اس نے گواہیاں دینا شروع کر دی، بتاؤ تیرا
صحابہ اکرام کو مال اتنا اللہ نے عطا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ جائیں ان پہاڑوں کو سونے کے بنا دیں۔ فرمایا جبرائیل یہ پہاڑ سونے کے تو واپس لے جا، میں نے انہیں اعمال کی روشنی پہ ڈال دیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا ان کا کام ہے، آسمان سے بارش برسا دینا خدا کا کام ہے۔ اعمال کی روشنی پہ امت کو لے کے آئے۔ کائنات کی روشنی میں ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، کائنات کی روشنی میں غوری شہید مظاہر ہمارے پاس ہے، کائنات کی روشنی میں طرح طرح کی سوسائٹیوں میں مکان ہمارے پاس ہے، کائنات کی روشنی کے اندر ہر قسم کے ملبوسات، گرمی کے کپڑے، سردی کے کپڑے ہمارے ساتھ پاس ہے، بیک بیلنس ہمارے پاس ہے، جمع جوڑی کسی کے تکیے کے نیچے موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر بے یقین و سکون کوئی نہیں، انسان بے سکون نہ پھرتا ہے، اسپتال بھرے پڑے ہیں، میڈیکل ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ، 2 مہینے ڈاکٹروں کے پاس چیک کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، مرض کی تشخیص تو بعد میں کریں یا سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ اللہ اکبر، مکان پاس، دکان پاس، حکومت پاس، حاکم وقت، اللہ اکبر، ہر بندہ حاکم وقت بنا بیٹھا ہے، تجارت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، مارکیٹ کے اندر پلازے بنا رہے ہیں، مارکیٹیں بنا رہے ہیں، زمین پہ زمین خرید رہے ہیں، سکون کوئی نہیں۔ فرمایا تمہیں سکون کائنات کی روشنی میں نہیں ملے گا، سکون تمہیں اعمال کی روشنی میں ملے گا۔ تم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، روٹی کھا کے اللہ نے سکون کا وعدہ نہیں فرمایا، پانی پلا کے اللہ نے سکون کا وعدہ نہیں فرمایا، گرمی سردی کا لباس عطا فرما کر، حکومت عطا فرما کر، بڑا تاجر بنا کر اللہ نے سکون کا وعدہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ٹاٹ والا لباس پہن لو، اللہ اکبر، اور جھوپڑی کے اندر بیٹھ جاؤ، بے شک تمہیں کھانا ملے یا نہ ملے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نمازوں کے سجدے کرنا تمہارا کام ہے، سکون قلبی عطا فرما دینا میں خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے اعمال کی روشنی پر تیار کیا گیا، جب اعمال کی روشنی نے صحابہ اکرام کو تیار کر دیا تو تبوک کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور اپنے گھروں سے، اپنے غلوں سے، اپنے مال سے، اپنے سامان سے لاؤ، اللہ کے دین کے لیے کون کون تیار ہے۔ صحابہ اکرام کو اہمیت بتلا دی گئی تھی، اعمال کی روشنی پہ کامیابی کے فیصلے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے تن پہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ جب میرے عزیزوں مکے کا تھا، خدا کا سلام نہیں آیا، جب میرے عزیزوں اللہ اکبر نمازوں کے سجدے کر کے دکھائے، خدا کا سلام نہیں آیا، تکلیفیں برداشت کی، خدا کا سلام نہیں آیا، جب ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے کملی والے صدیق کو سر جھکانا، سر اٹھا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا صدیق سے تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے تو بتا یہ تو نے لباس کیسا پہن رکھا ہے؟ کہ کملی والے میں نے نہیں، آسمان کے 70,000 ملائکہ سمیت فرشتوں نے یہ لباس پہن رکھا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے قدموں پر جو لا کے تن کا کرتا بھی قربان کر دیا، یہ ٹاٹ کا لباس پہن کے زمین پہ بیٹھا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، عرش بری کی مخلوق کو اللہ نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ یہ اعمال کی روشنی ہے، اعمال کی روشنی کی امت کو لے کے آئیے۔ نمازوں پہ کیا ملے گا، ذکر پہ کیا ملے گا، اللہ کے دین کی دعوت پہ کیا ملے گا، سجدوں پہ کیا ملے گا، زکات کے اوپر کیا ملے گا، صدقہ خیرات پہ کیا ملے گا۔ ای میل کے ریون مسلمانوں، 2 فرشتے صبح اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آپ فجر کی نماز کے بعد بڑے مقدروں والے لوگ ہیں جنہیں نماز کے سجدے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی مہلت ملتی ہے۔ کتنے نصیبوں والے وہ لوگ ہیں جو نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں پاسپورٹ بنواؤ، اسی طریقے سے شناختی کارڈ بناؤ، جا کے میرے عزیزوں پاسپورٹ آفس کے اندر دھکے کھاؤ، لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ، مہینے بعد پاسپورٹ ملے گا، پھر پیسے اکٹھے کرو، قرض لو یا اپنے پیسے لو، اس کے بعد میرے عزیزوں ویزا لگواؤ، پھر احرام خریدو، پھر یہاں سے لاہور جاؤ، ملتان جاؤ، جہاز میں بیٹھ کے جدہ آ جاؤ، وہاں سے میرے عزیزوں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے حرم جاؤ، بیت اللہ کا طواف کرو، سعی کرو، صفا مروا کرو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، زمزم پیو، سر منڈواؤ، کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد جا کے عمرے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا 6:20 پہ نماز ہوئی، 6:30 بجے دعا ہوئی، اور میرا بندہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے نہیں پڑھنا آتا، دیکھ کے صفی پلٹتا ہے، آدھا گھنٹہ اللہ اللہ کرتا ہے، آدھا گھنٹہ استغفر اللہ کرتا ہے۔ ادھر سورج نکلا
10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت عشاء کے نفل پڑھ لے، اٹھنے سے پہلے تجھے حج ہونے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ آدھا گھنٹہ آج میرے عزیزوں کائنات کی روشنی کے لیے 15 گھنٹے بازار میں لگ رہے ہیں، اعمال کی روشنی پر لینے کے لیے آدھا گھنٹہ کوئی نہیں لگا رہا۔ 4 بجے منڈی والے گھر سے نکلتے ہیں، 5 بجے نکلتے ہیں، 5:30 بجے نکلتے ہیں، نہ ہاتھوں کی خبر، نہ پیروں کی خبر، نہ چہرے کی خبر، نہ کپڑے کی خبر، دکان پہ ناشتہ آ رہا ہے، دکان پہ کھانا آ رہا ہے، بوریوں کے اوپر سو رہے ہیں، نہ اوقات کی نہ ذات کی فکر ہے۔ پتہ ہے کائنات کی روشنی نے گھر کو متاثر کیا، بچوں کو متاثر کیا۔ کائنات کی روشنی کہہ رہی ابو مجھے موٹر سائیکل چاہیے، کائنات کی روشنی کہہ رہی ابو میں میٹرک کروں گی مجھے ٹچ موبائل چاہیے، کائنات کی روشنی کہہ رہی ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سونے کے کنگن چاہیے، کائنات کی روشنی کہتی ہے پترا اب بیٹے کہہ رہے ابا ان چھٹیوں کے اوپر ہم سیر کرنے کے لیے چاہیے، ہمیں مدینے پہاڑ چاہیے، برفباری سے ڈھکا ہوا اللہ کی زمین کا نظام چاہیے۔ کائنات کی روشنی کہہ رہی ہے، اعمال کی روشنی کہہ رہی ہے اگر رزق چاہتا ہے تو سب بچوں کو اٹھا، ٹھنڈے گرم پانی کو نہ دے، وضو کروا، مردوں کو خدا کے گھر میں لے کے آ، عورتوں کو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھا، کیا ملے گا؟ یا ابن آدم صبح کی 2 رکعت پڑھنا تیرا کام ہے، اگلے دن کی صبح تک سارے رزق کے انتظامات کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ کائنات کی روشنی میرے عزیزوں کہہ رہی ہے کپڑے نہیں ہوں گے، سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی، مکان نہیں ہوگا، تیرے گھر کوئی آئے گا کوئی نہیں، تیرے سے کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا، گھر سے نکل خوشبو آنی چاہیے، سوٹڈ بوڑی ہونا چاہیے، جوتے بھی تیرے چمکتے نظر آئے، چہرہ بھی تیرا چمکتا نظر آئے، اور تجھے بابو بابو کہے گا۔ کائنات کی روشنی تو تجھے یہ کہہ رہی ہے، اللہ فرمائے کہ صبح کی نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، تجھے زمین والے بابو کہیں گے، آسمان والا اولئک کالانعام بل هم اضل، تجھے دنیا دیکھ کے کہے گی امیر صاحب جا رہا ہے، تجھے صبح کی نماز کا سجدہ نہ کیا، دنیا تجھے دیکھ کے کہے گی چودھری صاحب جا رہا ہے، فرشتے تجھے دیکھ کے کہے گی کتا اور خنزیر جا رہا ہے۔ قرآن میں تو اولئک کالانعام بل هم اضل، جو اللہ کا نافرمان ہے، کالانعام جانور ہے، بل هم اضل اس سے بھی بدتر، اور جانوروں کے اندر سب سے بدترین جانور خنزیر سور ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے دماغ کے سجدے چھوڑ کے، دنیا کہہ رہی ہے وہ آدمی جا رہا ہے یوں کر کے قلم چلا دے تو پورے 3 میل کی کایا پلٹ جائے۔ اللہ فرمائے میں نے اس پر قلم چلا دیا، مرنے کی دیر ہے، پھر دیکھو یہ فرشتوں سے معافی مانگے گا، اسے معافی نہیں ملے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کا مقصد، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر کا مقصد صرف یہی تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی روشنی سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر اعمال کی روشنی پر متاثر کرانے کے لیے آئے۔ خدیجہ الکبریٰ مالدار ہے، فرمایا خدیجہ تیرے پاس کائنات کی روشنی، میرے پاس اعمال کی روشنی ہے، جب تک کائنات کی روشنی کو لاکھ مارے گی اعمال کی روشنی کے ساتھ تیرا نبھا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی ایک وقت میں سیدہ خدیجہ نے اونٹوں کی رسیاں کھول دی، اپنے ہاتھوں سے خدیجہ الکبریٰ نے گڑھے اتار دیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے رکھ دیے۔ جبرائیل علیہ السلام باہر آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی وہ جو 40 سال کی بڑھیا عورت ہے، جو 40 سال کی تیری عمر میں آئی، جس کے 4 بچیاں 3 بچے ہو گئے، 2 بچے ہو گئے، دونوں کے دونوں فوت ہو گئے، 4 بچیاں سلامت ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھا بیٹیاں کہاں سے بیاؤں گی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ احسان سے آئے گا، اس نے یہ نہیں دیکھا خاندان میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ جب آپ نے اعمال کی روشنی کی اہمیت بتلائی تو کائنات کی روشنی کو اعمال کی روشنی پر متاثر ہو کے کائنات کی روشنی کو اعمال کی روشنی پر قربان کر دیا۔ تو جبرائیل دروازے کے باہر کھڑا ہے، آپ نے فرمایا جبرائیل اندر آتا کیوں نہیں؟ کہ تیری خدیجہ کے پاس پیغام لے کے آیا، کملی والے کہتے تیرے پاس سلام لے کے آتا تھا، تیری خدیجہ کے پاس خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اعمال کی روشنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن کی وحی لانے والا، اللہ اکبر، جب باپ دیکھا اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اور بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وفادار ہے، جس نے اپنی جوانی نبوت کے قدموں پہ قربان کر دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا اندر آتا کیوں نہیں؟ کہ جس نے کائنات کی روشنی پر جس نے اعمال کی روشنی پہ کائنات کی روشنی کو قربان کر دیا، اس
روشنی کو چھوڑ دیا، اعمال کی روشنی سے متاثر ہوئی، اسے نہیں پتا تھا جزا ملے گی، سزا ملے گی، اس نے ایک اللہ کے بندوں میں نہیں جانوروں میں ایک پلید جانور کا احساس کیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کتا پیاس سے، کتیا کا بچہ پیاس سے بھی لگ رہا ہے، اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھ کے کنویں کے اندر ڈالا، اور جو چمڑے کے موزے میں پانی آیا تھا وہ یوں کر کے کتیا کے بچے کے آگے کر دیا، اور کتیا نے پانی پی کے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے رحمت اس زانیہ کے اوپر آئی جو ناچ کے بھی آئی تھی اور تازہ تازہ بدکاری کر کے آئی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اعمال کی روشنی پر، کائنات کی روشنی پہ پردہ ڈال دیا، فرمایا فرشتوں جب وہاں سے اپنے کپڑے اتروا کے آئی تھی تو زانیہ کے اندر نام لکھا ہوا تھا، اب اس نے کتیا کے بندے کو پانی پلایا، اس کا فرما برداروں کے اندر نام رکھ دو۔ پروردگار عالم نے کتیا کے بچے پر پانی پلانے پر اللہ نے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جو بھائی کو پانی پلائے گا، جو بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی کھلائے گا تو اللہ جل شانہ سے کیا عطا فرمائے گا۔ اعمال کی روشنی بتا رہی ہے غریب بھائی کی بیٹیاں اپنے گھر میں لے آ، اعمال کی روشنی بتا رہی ہے بیوہ بہن کی بیٹیوں کو بیانہ اپنے گھر کے اندر لے آ، کائنات کی روشنی بتا رہی ہے کہ لوگ کہیں گے چودھری کے تو ہول پر گئی لمبائی کوئی نہیں، کم سے کم وہاں سے بہو لے کے آتا جہاں سے 8-10 ٹرک تجھے جہیز کے ملتے۔ کائنات کی روشنی خدا کی قسم دنیا بناتی ہے، اعمال کی روشنی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بنا دیتی ہے۔ اعمال کی روشنی پر جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتا جو میری شایان شان ہو، اے اللہ کلیم اللہ پڑھے اور تو بھی سن کے اللہ خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو ساری کائنات پڑھتی ہے، مجھے کوئی اور ورد بتا۔ فرمایا موسیٰ اس ورد کو ہلکا نہ سمجھ، ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ فرض لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، وہ یہ میری کبریائی کی قسم کائنات کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جو آج کلمے والی روشنی کو آج واشتروا به ثمنا قلیلا چند سکوں کے اوپر بیچا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کا دن ہوگا کہ لا الہ الا اللہ اعمال کی روشنی کائنات کی روشنی میں غلے اناج لے کے آئے گا، کائنات کی روشنی میں سونا چاندی اللہ کے دربار کے اندر لے کے آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا اللہ فرمائیں گے 99 10 گناہوں کے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے بتا کوئی ایک نیکی لے آ، کہے گا یا اللہ ایک نیکی 99 گناہوں کے دفتر پہاڑوں جتنے گناہ، یا اللہ ایک نیکی میری وہاں کیا کرے گی، یا اللہ ایک نیکی پہ کیا ملے گا، اللہ فرمائیں گے لے کے آ، ایک نیکی پورے میدان معاشر میں ڈھونڈے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سسرال والوں کے پاس جائے گا، نرینہ یار کے پاس جائے گا، دشمنوں کے پاس جائے گا، اور جو دنیا کے اندر دشمنی نبھایا کرتے تھے آج تو خدا کے واسطے میرے پہ رحم کرو مجھے ایک نیکی عطا فرما دو۔ حدیث پاک میں آیا چکر لگا کے آ جائے گا، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، کہے گا اللہ میرے پاس میرے پلے کچھ نہیں، اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جا یہ پرتی فرشتوں کے پاس لے جا، امان نامے جا تو لے جا رہے وہاں لے جا، یا اللہ یہ پرتی کیا 99 دفتر کیا، فرشتے دیکھیں گے ایک پلڑے کے اندر یہ پرتی رکھ دیں گے، دوسرے پلڑے کے اندر انسان کے 99 رجسٹر رکھ دیں گے، ساری کائنات حیران ہو جائے گی، 99 رجسٹر والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے کہہ دینے پر اللہ یہ عطا فرماتا ہے جب کلمے والی زندگی پر انسان خود آ جائے گا، اپنے بچوں کو لے کے آئے گا، اپنے کاروبار کو لے کے آئے گا، کلمے والی زندگی کیا کہ آج نیت کر لو میرے کم نہیں تولنا، آج نیت کر لو 1 انچ میں نے کپڑے کے پیمائش کے اندر زیادہ دینا ہے، آج نیت کر لو، اگر جوتا مارکیٹ ہے آج نیت کر لو، جوتے کے اندر نقص ہے اس ڈبے پہ کراس لگا دو، دکاندار کو بتا دو، گاہکوں کو بتا دو اس کے اندر یہ نقص ہے، تیری مرضی لے کے جانا ہے لے جا، تیری مرضی لے کے نہیں جانا لے جا، یقین جانو وہ تو جوتا گھر لے کے چلا جائے گا، تو اسے لائٹوں کی چمک میں بہکاوے میں لا کے جوتا دے دو گے گھر لے کے چلا جائے گا،
جب اس نے دکان پہ گھر جا کے یوں جوتے کا ڈبہ کھولا اور یوں کر کے دیکھا اور کہا بیڑا غرق ہو جائے دینے والے کا، خدا کی قسم تم مانو یا نہ مانو 100% بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جو 50 روپے اس مال پہ آئے تھے، یہ 50 روپے تجھے تھانے لے کے جائیں گے، یہ 50 روپے تجھے ہسپتال لے کے جائیں گے، یہ 50 روپے تجھے عدالتوں میں لے کے جائیں گے، یہ 50 روپے تجھے بڑے پنچایتوں میں لے کے جائیں گے، یہ 50 روپے پتہ نہیں تیرے کتنی مرتبہ تیرے سے ہاتھ بڑھوائیں گے، یہ 50 روپے تیری اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ بنیں گے، یہ 50 روپے تیری زندگی کے سکون کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ خدا کی قسم تعویذ لائے گا اثر نہیں ہوگا، سورہ یاسین کے پانی پڑھوائے گا اثر نہیں ہوگا، درود کروائے گا دکان پہ اثر نہیں ہوگا، جب تک 50 روپے پر توبہ نہیں کر لے گا اور حقدار کو اس کے 50 روپے واپس نہیں کر دے گا، آسمان والا تجھے نہیں چھوڑے گا۔ ایک نظام ہے اللہ کا، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اعمال کی روشنی سے متاثر ہونا ہے، اعمال کی روشنی کائنات کی روشنی پر جب غالب آ جاتی ہے، پھر میرے عزیزو یہ دکان یہ مکان پھر مکڑی کا جانا نظر آتے ہیں۔ آج ہر ایک کی کوشش ہے کپڑا بن جائے، آج ہر ایک کی کوشش ہے دکان بن جائے، مکان بن جائے، نہیں یقین آتا جاؤ قبرستان کے اندر چلے جاؤ اور یقین جانو کل حاجی صاحب الرحمان صاحب کا جب جنازہ اٹھا تھا، ان سے بھی ان کی اولاد پوچھ لیتی، نمازی پوچھ لیتے، پیار ان سے اتنا تھا کہ لوگ یہاں سے ان کے گاؤں کے اندر جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ جب مجھے قاری صاحب نے بتلایا سفر تو میرا بہت دور کا رات کا تھا، وہ جھاویاں خوشاب کے پاس عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے سفر کرتا پہنچا۔ میں نے کہا میرا ایک نمازی ہے، پہلی صف کے اندر منہ موڑ کے بیٹھا ہوتا، خدا کی قسم میں اس کے چہرے پہ کبھی گھبراہٹ دیکھی نہیں، جب بھی دیکھتا مسکرا کر، بس اس کا کام تھا جوتا اتار کے خدا کے گھر میں آنا، جوتا پہن کے اللہ کے گھر سے واپس چلے جانا، السلام علیکم السلام علیکم ہنس کے بات کرتا تھا۔ اگر اللہ کو یہ پسند آ گیا، اللہ فرمائیں گے غم دیے تھے، تکلیف دی تھی، پریشانیاں دی تھی، بتا ہنسا کیوں کرتا تھا؟ یا اللہ کسی اللہ والے سے سنا ہوگا کہ ہنسنا بھی ایک نیکی ہے، مومن کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی نیکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج اعمال کی روشنی تو لی جائے گی، کائنات کی روشنی بھی تو لی جائے گی۔ فرمایا فرشتوں اس کا ہنسنا ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں جو اس کی زندگی کے گناہ سارے رکھ دو۔ فرشتوں نے بھی پلڑا توڑ کے رکھ دیا ہوگا، خدا کی قسم وہ ہنسنے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بیٹھ کر میرا عزیزو فرمایا جس کے ایمان کی لوگ گواہی دینے لگ جائے سمجھ لو ایمان والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں، کافی دیر تک بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، پہلی صف کا نماز بھی تھا وہ اس کی جگہ تھی، لیکن آج معلوم نہیں وہ جگہ خالی ہو گئی۔ آج سیف الرحمان صاحب کی جگہ خالی ہوئی، کل یہ جگہ بھی خالی ہو جانی ہے۔ اس جگہ کے اوپر مولانا محمد صدیق ربانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے، سامنے والے سننے والے فاروقی صاحب ہوا کرتے تھے، ماسٹر امین ہوا کرتے تھے، باہر سلیم اللہ باہر سلیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ کہاں چلے گئے؟ ایک ایک کر کے سارے قبرستان چلے گئے اور جا کے قدموں کے اوپر لکھا دیکھ لو، کسی چودھری لکھا ہوا، عالم لکھا ہوا، فاضل لکھا ہوا، خطیب لکھا ہوا، یہ تو اوپر کا حال ہے۔ قبر کا حال جا کے پوچھو، خدا کی قسم قبر کی حالت کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا اس کی چودھری پن کہاں سے گیا، کہاں چلا گیا، وڈیرا پن کہاں چلا گیا۔ میرے عزیزوں قبر کے اندر اعمال کی روشنی لے کے جاؤ، قبر اعمال کی روشنی سے متاثر ہوتی ہے، کائنات کی روشنی سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے آگے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور جا کے قبر کو بتلایا قبر فاطمہ آ رہی ہے، نسبت بتائی حضور کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، خدیجہ الکبریٰ کی گود میں دودھ پینے والی ہے، حسن حسین کی امی ہے، خاتون جنت ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے سر کے بالوں کو دیکھ کر سورج بھی بادلوں میں چھپ گیا۔ اب قبر سے کیا آواز آئی؟ اے ابو ذر حسب نسب بیان نہ کر، یا تو عمل کی ٹوکری دکھا، حسب نسب بیان نہ کر، یا تو عمل والا رجسٹر دکھا۔ اگر اعمال کی روشنی لے کے آئے گی تو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بن جائے گی، اگر عمل کی روشنی ساتھ نہ لے کے آئی تو نسبت دنیا کام نہیں آئے گی۔ یہ قبر ہے، معلوم سیدہ فاطمہ کا مقام بتلانا تھا اور سیدہ فاطمہ کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا۔ سیدہ فاطمہ تو خاتون جنت ہے، نبی نے کہا
لیکن دوسروں کو بدلانا تھا کہ قبر چمڑا ادھیر کے رکھ دیتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر میں آنسو آپ کے آنسو کیوں آ گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل عذاب قبر کے بارے میں بتلا کے گیا، اپنی تو خیر ہے، اللہ اکبر، مجھے امت کے بارے میں بڑا ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں میری امت کے ساتھ کیا بنے گا۔ پھر اس کی اہمیت کا اندازہ بتلاتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں قبر کی تیاری کر کے قبر میں جانا، اگر قبر والوں کا عذاب ہے اللہ مجھے تمہارا ڈر ہے تم مردے نہ دفنانا چھوڑ دو، اگر میں تمہیں قبر والوں کا عذاب سنا دیتا تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اپنی میتوں کو آگ لگاتے دریا میں پھینکتے قبروں کے اندر اتارنا چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ، کون سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ جس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتہ آسمان سے آیا، یہ کون سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ مدینے کے اندر لوگ جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے جنازے کو تو گندہ آسمان کے فرشتے دے کے جا رہے ہیں، یہ کون سعد رضی اللہ تعالیٰ جسے حضور علیہ السلام نے قبر میں اتارنے کے سے پہلے آپ اس کی قبر میں اترے لیٹ کے دیکھا، پھر آپ اٹھے پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے حضور حضرت سعد کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارا، آپ نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی، رو کے دکھایا، پھر دعا ہوئی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس مرد کلندر کو بھی قبر میں اپنا آپ دکھایا، میں قبر ہو، یہ تو میں نے بتایا یہ میرا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے عزیزوں قبر اپنا آپ دکھاتی ہے، جھٹکا مارتی ہے، موت کے اندر ایک مرتبہ آ کر قبر بھوکڑ ضرور اٹھاتی ہے، یہ تو قبر کو بدلایا جاتا ہے، یہ دنیا کا بندہ نہیں آ رہا، یہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ موت آئے گی، اعمال کی روشنی سے متاثر ہو کر بازاروں میں دکانوں پر بیٹھ کر کائنات کی روشنی سے متاثر ہو کر اعمال کی روشنی نہیں چھوڑنی۔ اذان کا وقت آ جائے تم کتنے مقدم والے لوگ ہو، تمہیں پڑوس مسجد کا ملا، لیکن بدنصیبی کی بات ہے کائنات کی روشنی سے متاثر ہو کر جو مسجد کی دکانوں کے کرایہ دار ہیں وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر نہیں آتے۔ چار ملازم ہیں ایک دکان کے اوپر، چار ملازم ہیں، 1:30 بجے یہاں نماز ہے، 2 ملازم مالی سمیت یہاں آ جائیں، 2 دکان پہ بیٹھے رہیں اور 2 دوسری مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جائیں۔ کائنات کی روشنی کے ساتھ جب اعمال کی روشنی چلے گی تو میرے عزیزوں کائنات کی روشنی کو متاثر کرے گی۔ اس اعمال کی روشنی کا بھار، اس کی لائٹوں کا میرے عزیزوں عکس، یہ روشنی اس کا دباؤ کائنات کی روشنی پہ آئے گا، دکان سے نحوست جائے گی، کدورت جائے گی، بے برکتی دکان سے جائے گی، تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، اور لوگوں تم بازار میں کرسی ڈال کے بیٹھے ہو، تمہارا پیارے سے پیارا دوست جب تمہارے پاس سے گزر کے چلا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار مینو بڑا مجھے بہت رنج ہوا، یہ میرے قریب سے گزر کے بغیر سلام کیے چلا گیا، اس سے پوچھ تو صحیح میرے سے ناراض ہے۔ وہ 36 برتک ہے، حاجی اللہ کی قسم میں دیکھا کوئی نہیں، حاجی خدا کی قسم مجھے پتہ نہ لگا، میں بے دیہاتی میں چلا گیا، نہیں یار کوئی نہ کوئی غلطی ہے، جب تم خدا کے گھر کے سامنے سے پیشاب کر کر اس کی مسجد کے اندر، مسجد کے باتھ روم میں وضو کر کے اپنے پانی کے کولر بھر کے پانی، اللہ کے بندو ہائے میں کیا کروں، اور میرے عزیزوں نماز پڑھنے نہیں آتا، مسجد کا پانی لے کے جا کے دکان کے آگے چھڑکاؤ کرتا ہے، پھر اعمال کی روشنی اس کی دکان میں کیسے آئے گی، نور کیسے آئے گا، برکت کیسے آئے گی۔ اور کم سے کم چلو مارکیٹ والے نہیں، صدر بازار والے نہیں، فروٹ مارکیٹ والے نہیں، کم سے کم یہ 25-30 دکانوں والے سارے دکاندار بیٹھے ہو اور سارے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک بیٹھے ہو، کم سے کم آج تمہیں اللہ رسول کا واسطہ اور جس کو مانتے ہو تو اس کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، 1:20 پر دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرو اور لکھ دیا کرو وقفہ برائے نماز۔ خدا پاک کی قسم کھانے والوں سے کہہ دو اپنا کام کرو، سیکیورٹی گارڈ سے کہہ دو اپنا کام کرو اور لکھ دو وقفہ نماز۔ خدا کی قسم نماز کا سجدہ لینے بعد میں آئیں گے، اس لکھے ہوئے کو لینے کے لیے فرشتے پہلے آ جائیں گے، اللہ کو جا کے دکھائیں گے اس نے کائنات کی روشنی پہ لات ماری، اعمال کی روشنی پر دکان پہ پردہ ڈال کے چلا گیا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے کائنات کی روشنی پہ پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن اس کی بدعمالیوں پہ والا پردہ ڈال دے گا۔ نیت کرو دکانوں والے سارے
پکی تھکی نیت کرو، بلکہ 2 آدمی کی ڈیوٹی مزاج بناؤ صحابہ والا، 2 آدمی کی ڈیوٹی لگاؤ کہ بس چلو بھائی اٹھو نماز کے لیے، حالانکہ ضروری نہیں ہے، ضروری تو اذان تھی۔ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اذان ہوئی، اللہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اذان مکمل ہوئی، اذان دینے کے بعد ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ گیا اور نے کہا چلو حضرات نماز کا وقت ہو گیا، چلو چلو مسجد کے اندر چلو۔ صحابی نے دیکھا آنکھیں لال ہو گئی، تو یہ کیا ہوا؟ جلدی سے جوتے اٹھائے مسجد سے باہر نکل گئے۔ اللہ کے نبی کے صحابی آپ ہماری مسجد میں آئے، خدا کے واسطے نماز پڑھاؤ۔ فرمایا حضور کے زمانے میں صرف اذان تھی، یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان ہو رہا ہے یہ نبی کے عمل کے خلاف ہوا، جہاں نبی کا عمل اس کے خلاف کام ہونے لگ جائے بے شک وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، ہم محمد کے غلام وہاں کھڑے ہونا بھی گوارا نہیں کیا کرتے ہیں۔ اذان تھوڑی کافی ہے، ہر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہر مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آواز آ رہی ہے، اور میرے عزیزوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے دکان پہ بیٹھا تھا آواز آئی تھی حی علی الصلاۃ، مکان پہ بیٹھا تھا آواز آئی تھی حی علی الصلاۃ۔ آج صرف نماز والی ہو، دوسرا سوال یہ ہوگا، نماز کا سوال کیا جائے گا، میدان محشر کے اندر سوال نماز کا کیا جائے گا، تو اعمال کی روشنی پر آؤ۔ حاجی سیف الرحمان صاحب 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن اللہ وہ کتنے مقدروں کی بات ہے، جس دن جنازہ اٹھ رہا، جس دن دنیا سے گیا، اس دن بھی نماز کا سجدہ کر کے گیا، اپنے رب کو راضی کر کے گیا۔ بچے تو یتیم ہو گئے، اللہ اکبر، گھر والی تو بیوہ ہو گئی، لیکن اللہ کو راضی کر کے تو مل جائے گی ورنہ کوئی نہیں ملے گی۔ اللہ اعمال کی روشنی پر انسان کو بننے کی توفیق عطا فرمائے، تو کوشش کرو گے نا اعمال کی روشنی بڑھانے کی بھائی، 5 وقت کی نماز کے اوپر آؤ گے نا میرے بھائی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، حضور علیہ السلام کی تابعداری پر اللہ راضی ہوگا۔ یہ اللہ کے 100% فیصلے ہیں کہ معمول کی زندگی پر عمل کر لو، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا میرے بھائی سارے، اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام وانت السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ جب سے مرحوم سیف الرحمان صاحب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک جو پڑھا جا چکا، اللہ جو صبح اعلان ہوا الہ العالمین، کل جن حضرات کے جنازے ہوئے، آج ان کے جنازے تیار ہیں، یا اللہ کوئی پتہ نہیں کون دنیا میں آنے والا ہے جانے والا ہے، اللہ اس سارے پڑھنے کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے آپ ہمارے مولا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں پہنچا دے۔ آپ کے پاک ازواج مطہرات جمیل انبیاء علیہ السلام، نبی صدیقین، شہداء صالحین، صحابہ صحابیہ، تابعین تابعین، تمام بزرگان نبی، تمام شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء اور شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچا۔ والمؤمنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اللہ کریم اس کا ثواب پہنچا دے، خصوصاً بالخصوص سیف الرحمان صاحب کے اوپر اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ ان کا پڑھنا، ان کی نمازیں، ان کے روزے، تلاوت، ان کی تہجد، ان کی گریہزاری، اللہ ان کے حق میں قبول فرما لے۔ والمؤمنین مومنات مسلمین مسلمات کو ثواب پہنچا دے۔ سب کی قبروں کو، خصوصاً حاجی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر، حساب قبر معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کے اعمال کے مطابق نہیں، اپنی شایان شان اللہ انہیں جزا عطا فرما دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، قبر کا سکون نصیب فرما دے، بغیر حساب کتاب کے کامیاب فرما دے۔ اللہ قبر میں جنت کا بچھونا، جنت کی ہوائیں چلا دے، اور اللہ جب قیامت کے دن اٹھے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، حضور علیہ السلام کا ساتھ
نصیب فرما دے، حضور کے ہاتھوں سے اسے کوثر پلا کر اللہ جنت رحمت دو عالم کے ساتھ داخلہ عطا فرما دے، ہم سب کی بجلی بنا دے۔ پاکستان پر موجودہ جو حالات ہیں پوری دنیا پر کورونا کی وجہ سے اللہ یہ حالات کو ختم فرما دے، یا اللہ ناراضگی والے حالات ختم فرما دے اور اپنی رضا والے حالات نصیب فرما دے۔ اللہ بحیثیت انسان کے ساری انسانیت سے کورونا ختم فرما دے، بحیثیت مسلمان کے خصوصاً اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ روگا ختم فرما اور سب کو کلمے کی دولت نصیب فرما۔ ایک مسلمان کو کلمے کی دولت مل چکی، اس کلمے والی زندگی پر اللہ استقامت عطا فرما دے، کلمے والی زندگی پر چلنا آسان فرما دے، حضور علیہ السلام کی تباہ نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو جس لائق سے پریشان اللہ اس کی پریشانی ختم فرما دے، کوئی کاروبار کی بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اللہ صاحب پریشانیاں ختم فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ اپنے راستے کی دھول نصیب فرما دے، اللہ جو نکلے ان کو اللہ قبول فرما دے، اللہ امت کو اعمال کی روشنی پر ڈال دے اور اعمال کی روشنی سے اللہ تیرے کرم سے ہونے کی یقین نصیب فرما دے، یا اللہ کائنات کی روشنی کے سے متاثر اللہ کے نقشے ہمارے صدور فرما دے اور کائنات کی روشنی اسباب کے درجے میں نصیب فرما دے، یقین کے درجے میں کامل درجے میں اعمال کی روشنی نصیب فرما دے، اجمرے کی سعادت عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے انتظامیہ اور خصوصاً افواج پاکستان کے نوجوان جو اس وقت برف باری کے موسم میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھ کر اللہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک و ملت کی سلامتی کے لیے پہرا دے رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ماں باپ کے اوپر برکت عطا فرما، اللہ جو شہید ہو چکے انہیں اللہ بلند رتبے عطا فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مسجد کی خیر فرما، مدرسے کی خیر فرما، اللہ تعمیراتی کام کو خزانہ غیبی سے پورا فرما دے، مالی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما دے، اہل خیر کو متوجہ فرما دے، یا اللہ سینکڑوں بچے بیٹھے ہیں اللہ جو سیف الرحمان صاحب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، تیرے نبی کے مہمان، ادھر تیرے نبی کے مہمان، ادھر تیرے مہمان، اللہ جو تیرے گھر میں نماز روزے کے لیے آئے وہ تیرا مہمان ہے، جو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ تیرے نبی کا مہمان ہے، اللہ دو مہمان تیرے دروازے پر آئے ہیں، یا اللہ کسی کے دروازے پہ کوئی مہمان چلا جائے اس موسم میں وہ چائے کی پیالی کے بغیر اٹھنے نہیں دیتا، یا اللہ یہ سارے ہدایت کے طلبگار ہیں اور آخرت کی زندگی کامیاب بنانے کے طلبگار ہیں اور دنیا کی زندگی سے پریشانیوں سے نجات کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ تو آج کرم فرما دے، یا اللہ تو آج ان مہمانوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ تو آج کرم فرما دے، یا اللہ سیف الرحمان صاحب کی مغفرت فرما دے اور جتنے اعلان ہو رہے ہو چکے سب کی مغفرت فرما، اہل خانہ کو صاحبزادے پاس بیٹھے اہل خانہ کو صبر عطا فرما اور اپنے والد صاحب کی طرح پیاری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم محمد